حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں نے کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی پینے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلے۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بولا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لے۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائے اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی، جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور سارا سامان آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال، پس تم لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی ہے، یہاں تک کہ لاشیں گروا دیتی ہے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی ہے اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مال دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاج تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔